بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کی قسم کھائی. پہلی چیز جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، اگر کوئی شخص کسی شخص کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی. میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کھاتا ہوں. پھر فرمایا اگر کسی شخص کی عزت کسی شخص کو معاف کرنے سے اس کی عزت کم ہو جائے تو وہ روز محشر مجھ سے اپنی عزت واپس لے لے. دوسری وہ چیز جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، جو شخص دنیا والوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، دنیا والوں کے سامنے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. تیسری وہ چیز جس پر حضور علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کٹتا نہیں ہے. یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کے صدقے سے مال کٹتا نہیں ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ حب مال بھی کم ہو جائے گا، حب دولت کم ہو جائے گی. دولت کی محبت دولت کی ہوس ہمارے دل میں بستی ہے، صدقہ کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ماہ صیام ہے، تو صدقات و خیرات، صدقات و زکوٰۃ سے دولت کو کم کیجیے، صدقات دیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، مساکین کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، اپنے غریب محتاج ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کیجیے، ان پر غور کیجیے، اپنے غریب دوستوں کی مدد کیجیے، اپنے ہمسایوں کو دیکھیے، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کی ضرورت کو پوری کیجیے، لیکن پردے میں رہ کے ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا. جو یہ لوگ یہ نمائش کرتے ہیں 10 اخباروں میں چھاپ کر، لمبی قطاریں بنوا کر، ویڈیوز تصویریں بنوا کر لوگوں کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، ان سے گریز کرنا، ایسا ہرگز نہ کرنا. ذرا غور فرمائیے، آج اگر کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے، آج اگر وہ شخص ضرورت مند ہے اور اس کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے، کل کو یہ وقت یہ حالات تم پر بھی آ سکتے ہیں. کل کو اگر تمہاری بیٹی اس لائن میں کھڑی ہو اور اس کی اسی طرح نمائش کی جا رہی ہو، اس کی عزت نفس ایسے ہی مجروح کی جا رہی ہو، اس وقت ہمارے جذبات، ہمارے تاثرات، تمہاری غیر کیا کہے گی؟ ذرا غور کرنا. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اس بات پر لازم غور کرنا. عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کا تماشا نہ بناؤ. اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال و دولت سب اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں. جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، پھٹ گیا، اور البتہ جو اعمال رہ گیا وہ باقی رہ گیا. یہ آخرت میں تمہارے اعمال کام آئیں گے. یہ جو تم مال و دولت کرتے ہو یہ تمہیں قبر میں کام نہیں آئے گی، تمہیں قبر میں صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ساری زندگی جس مال و دولت کے لیے لڑتا رہا،
ساری زندگی جس اولاد کے لیے محنت و مشقتیں کرتا رہا، جس اولاد کے لیے لڑتا رہا، جس جائیداد کے لیے لڑتا رہا، مرنے کے بعد ایک دن بھی وہ اولاد تجھے اپنے گھر میں نہ رکھے گی۔ آج ہم دنیا میں مختلف القابات کے ساتھ پکارے جاتے ہیں کہ وہ دیکھو مفتی صاحب جا رہے ہیں، زندگی ہم یہ القابات یوز کروائے جاتے ہیں ہمارے لیے، وہ دیکھو مفتی صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو چودھری صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں جا رہے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں یہ کہتے ہیں دعا اس چودھری صاحب کے لیے نہیں، دعا اس میت کے لیے، دعا اس فلاں کے لیے نہیں، دعا اس میت کے لیے۔ افسوس تمہارا نام ختم ہو جاتا ہے، تمہاری پہچان دنیا والے چھین لیتے ہیں تم سے۔ آج سب نام چھین لیے گئے، تیرے کپڑے پھاڑ کر اتار لیے گئے، تیرے ناک میں روئی ٹھوس دی گئی۔ افسوس جس اولاد کے لیے تو ساری زندگی لڑتا رہا، جھگڑتا رہا، حق تلفیاں کرتا رہا اور لوگوں کے دل دکھاتا رہا، آج وہ اولاد تیرے پاس نہیں آتی، تجھے ہاتھ نہیں لگاتی، تیرے پوتے پوتیاں تجھے ڈرتے ہیں، تیرے پاس نہیں آتے، تجھے چھوتے نہیں، وہ پوتیاں پوتے جن کو تو پیار کرتا رہا آج تجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، وہ تو لیٹا بے بس ان کو دیکھتا جا رہا ہے۔ اے انسان یہ مت بھول تو آیا ہے تجھے جانا بھی ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنی تھوڑی مدت میں آئے اور چلے۔